جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 435، 436، 437، 438، 439۔ جی ہاں، میرا چھوٹا یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان احادیث کو آپ کے سامنے سماعت فرما رہی ہے بیٹی، تو میں ملتمس ہوں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ ہم سب کی قبر و آخرت کو بہتر بنائے اور ہماری اولادوں کو اللہ نیک اور ایک بنا دے، آمین۔ چاشت کی نماز، یہ 35، 36، 37، 38 اور 39، 435، 436، 437، 438، 439، یہ 5 حدیثیں آپ کے سامنے میں آج رکھنے جا رہا ہوں۔ چاشت کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص چاشت کے وقت 12 رکعت ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 436، عبد الرحمن بن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں، مجھے کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ صرف سیدہ ام ہانی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے غسل کیا، پھر آپ نے 8 رکعت ادا کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ مختصر نماز ادا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تاہم آپ نے رکوع اور سجود مکمل ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 437، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اے ابن آدم تم میرے لیے 4 رکعت دن کے ابتدائی حصے میں ادا کرو، میں دن کے آخری حصے تک تمہارے لیے کفایت کر دوں گا۔ حدیث نمبر 438، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کے وقت جفت نوافل کو باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا، اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ چاشت کی نماز کی اتنی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 439، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز اتنی باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب آپ اسے ترک نہیں کریں گے، پھر آپ اسے ترک کر دیتے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے اب آپ اسے ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے چاشت کی نماز کے حوالے سے۔ حضرات گرامی قدر، جمہور فقہاء محدثین کے نزدیک نماز چاشت و اشراق دونوں ایک نماز کے نام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتب فقہ میں ان کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا، البتہ بعض فقہاء کے نزدیک ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق بھی کیا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، ان حدیث کو جن جن دوستوں نے سنا ہے کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کھلی چھٹی ہے، ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔